أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم محترم احباب، خطبات جمعہ میں ہمارا مسلسل موضوع دجال کے حوالہ سے چل رہا ہے۔ اس سے قبل 6 خطبات جمعہ میں دجال کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دجال کے خروج کے حوالہ سے اور مدینہ منورہ کی دجال سے حفاظت کے حوالہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ مکہ اور مدینہ کی دجال سے حفاظت کے حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے عن ابی بکر الصدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا، یقال لہا خراسان، کہ جس کو خراسان کہا جائے گا، یتبعہ اقوام کأن وجوہہم المجان المطرقہ، اس کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اس کی پیروی کرنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے
کہ جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے چہرے ڈھال کی طرح سپاٹ ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیروی کریں گے من یہود اصبہان 70,000، اصبہان کے 70,000 یہودی، علیہم الطیالسہ، کہ جن کے اوپر طیالسی چادریں ہوں گی۔ تو ان احادیث مبارکہ میں دجال کا مشرق کی طرف سے، خراسان کے علاقہ کی طرف سے نکلنا، اس کے سپاٹ چہرے والے پیروکار ہونا، اور 70,000 یہودیوں کا دجال کی پیروی کرنا، یہ ان احادیث مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے۔ ویکیپیڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق 1948 سے 1978 کے دوران 70,000 ایرانی یہودی وہ اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے تھے، اسرائیل میں جا بسے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اصبہان کے 70,000 یہودیوں کا دجال کی پیروی کرنا ذکر فرمایا ہے، اور اصبہان جو ہے وہاں سے 70,000 ایرانی یہودی، تو وہ دجال کی انتظار میں یوں سمجھیں کہ وہ اسرائیل میں منتقل ہو چکے ہیں۔ دجال کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہوا تو ایک اور حدیث مبارکہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیروی کچھ ایسے لوگ بھی کریں گے جو یہ گواہی بھی دیتے ہوں گے کہ یہ کافر ہے، پھر بھی اس کے پیچھے چلیں گے، ان کے دل مانتے ہوں گے کہ یہ کافر ہے، اس کے باوجود اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ اللہ، ان کی پیروی کا کیا مقصد ہوگا جب وہ کافر مانتے بھی ہیں اس کو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اس کے کھانے سے ہم کھائیں گے اور اس کے باغات میں ہم اپنے مویشی چرائیں گے۔ تو صرف دنیا کے لالچ میں، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے وہ دجال کی پیروی کریں گے، باوجود اس کو کافر سمجھتے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان سب پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے،
اور یہ پوری سرزمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ صرف مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ، یہ 2 شہر جو ہیں وہ اس سے محفوظ ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال، مسیح دجال کا رعب بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہا اے للمدینۃ یومئذ 7 ابواب، اور اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت جو مدینہ کی صورتحال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور اس وقت مدینہ کی طرف جانے والی جو بڑی شاہراہیں ہیں تو ان کی تعداد بھی 7 ہی بن رہی ہے، تو گویا کہ وہ 7 دروازوں والی بات پوری ہوئی بیٹھی ہے۔ 7 راستے بنائے جا چکے ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ جدہ سے ہے، ایک مکہ سے ہے، ایک رابغ سے ہے، ایک ایئرپورٹ کی طرف سے ہے، ایک تبوک کی طرف سے ہے، اور 2 ارد گرد کے علاقوں سے ہیں۔ تو 7 دروازے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت مدینہ کے 7 ہی راستے ہیں۔ بخاری کے اندر ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من بلد الا سیطعوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس کو دجال روند نہ ڈالے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ لیس لها من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ الصافین یحرسونها، مکہ اور مدینہ کے ہر راستے کے اوپر صف در صف فرشتے ہوں گے کہ جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ثم ترجف المدینۃ 3 رجفات، پھر مدینہ کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، 3 دفعہ زمین کپ کپ آئے گی۔ فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، اللہ واللہ، تو اللہ رب العزت ان زلزلوں کے ذریعے ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ مدینہ دجال سے محفوظ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی نکھار کرنا ہے۔ اس وقت کچھ کافر، کچھ منافق مدینہ کے اندر موجود ہوں گے۔
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر منافقین بڑی تعداد میں رہے ہیں. جس وقت وہ زمین کپ کپائے گی تو وہ ڈر کے باہر نکل جائیں گے. 3 دفعہ زمین کپ کپائے گی اور ہر منافق کافر وہ مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جائے گا، اور وہاں پر صرف مخلص مومن ہی رہ جائیں گے جو کہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اللہ واللہ. صحیح بخاری کے اندر ہی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے حوالہ سے کافی طویل گفتگو کی. تو جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گفتگو میں فرمایا تو اس میں یہ بھی تھا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے راستوں میں داخل ہونا یہ اس کے اوپر حرام ہوگا، مدینہ کے راستوں میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو پھر وہ ایک کھاری زمین کی طرف پہنچے گا جو کہ مدینہ کے قریب. ایک بندہ اس کی طرف نکلے گا، فرمایا کہ رجل ہوا خیر الناس، وہ ایسا بندہ ہوگا کہ جو لوگوں میں سے بہترین ہوگا، وہ دجال کی طرف نکلے گا. تو یہ بندہ یہ دجال کے سامنے جا کے کہے گا اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے. الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، کہ جس کا ذکر ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی بات بتلائی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے. اللہ واللہ. اب یہ جو حق گو اتنی جرت کر کے نکلے گا، دجال کے سامنے جا کے کہے گا کہ تو دجال ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے متعلق بتایا، تو ظاہر بات ہے کہ اس بدبخت کو غصہ تو آنا ہے. تو یہ کہے گا لوگوں سے کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے جو میرے سامنے آ کے مجھے للکار رہا ہے، اگر میں اس کو مار کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر میری خدائی میں کوئی شک ہوگا تمہیں؟ تو اس کے چیلے چانٹے کہیں گے نہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہوگا، ہم یقین لائیں گے. اللہ اللہ. پھر وہ دجال اس حق گو بندے کو قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا. لیکن وہ بندہ جو ہے ہوا خیر الناس یا من خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین بندہ، قتل ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوگا نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ دجال سے مخاطب ہوگا، پھر اس کو کہے گا کہ واللہ ما کنت قط اشد بصیرت منی اليوم، اللہ کی قسم مجھے آج جتنا زیادہ پتہ چلا ہے، جتنی بصیرت آج حاصل ہوئی ہے اس سے پہلے حاصل نہیں تھی. اب مجھے 100% یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے. یا اور زیادہ جرت کے ساتھ کہے گا کہ جتنا مجھے پہلے پتا تھا اب اس سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ
دجال کہے گا کہ میں اس کو دوبارہ قتل کروں گا اب، لیکن پھر دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا، پھر اس کو نہیں قابو میں لا سکے گا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صحیح مسلم میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاتی المسیح من قبل المشرق، وہ مسیح دجال مشرق کی سمت سے آئے گا، ہمتہ المدینہ، اور مدینہ اس کا ارادہ ہوگا، وہ مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، حتی ینزل دبر احد، یہاں تک کہ احد کے پچھلی طرف وہ اترے گا، یعنی وہاں پر اپنا وہ ٹھکانہ بنائے گا۔ ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام، لیکن پھر فرشتے اس کا چہرہ شام کی طرف کر دیں گے، وَهُنَالِكَ يَحْلِكُ، اور وہ وہاں پر جا کے ہلاک ہوگا۔ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن جیسا کہ میں دیگر احادیث ذکر کر چکا، فرمایا کہ ہر راستے کے اوپر فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آئے ہیں کہ وہ احد کے پیچھے اترے گا، اور اب ایک اتفاق ہے کہ اس وقت احد پہاڑ کے پیچھے ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے، اور یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر ایئرپورٹ تو بن چکا ہے اس جگہ پر جہاں پر دجال کے اترنے کا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک حدیث میں وہ بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور یہ جو اس وقت ایئرپورٹ ہے اس کی طرف سے بھی 7 راستے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو ویسے 7 راستے ہیں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ بڑی شاہراہیں ہیں، اور یہ اس ایئرپورٹ سے بھی اس کی طرف سے بھی 7 راستے جا رہے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ والے 7 راستے مراد ہیں یا وہ جو 7 بڑی شاہراہیں ہیں وہ مراد ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں 7 دروازوں کا تذکرہ آتا ہے کہ مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اور مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے، وہ روایت جو ہے کسی حد تک اس کے اندر ضعف بہرحال پایا جاتا ہے۔ وہ روایت یہ کہتی ہے کہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر سے دجال وہ اپنے پیروکاروں کو ایک عمارت دکھائے گا اور کہے گا کہ وہ دیکھو جو سفید محل ہے وہ نبی کی مسجد ہے، احمد کی مسجد ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے بہرحال اس کے اندر کسی حد تک ضعف تو پایا جاتا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے اندر ایک سفید محل کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مسجد نبوی جو ہے تو اس کو بھی دور سے دیکھا جائے تو وہ سفید محل کی شکل میں ہی اس وقت نظر آتی ہے، اس کی بڑی مشابہت سفید محل سے بن رہی ہے۔ اور کنگڈم پیلس
یہ ایک عمارت بنائی گئی مدینہ سے 7 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں سے اس مسجد نبوی کا نظارہ بالکل صاف اسی طرح نظر آتا ہے کہ جیسے سفید محل ہو۔ اسی لیے لوگ اب اس کو کنگڈم پیلس کی بجائے دجال پیلس کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ دجال کا محل ہے، اسی حدیث مبارکہ کی وجہ سے۔ یہاں پر البتہ ایک چیز یہ تھوڑا سوچنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، اور وہ سمت مدینہ سے شمال کی طرف بنتی ہے، اور جس جگہ پر یہ محل ہے یہ مغرب کی سمت ہے، یہ شمال کی سمت نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہو، جی حضرت چونکہ مدینہ کے اندر ایک طویل عرصہ رہے ہیں جناب عطا اللہ صاحب، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شمال مغربی کونے میں بنتا ہے جو محل ہے، تو گویا کہ 100% مغرب کی طرف بھی نہیں ہے، وہ کونے میں ہے، تو شمال کی سمت بھی جو ہے وہ کافی حد تک بن جاتی ہے۔ تو بہرحال مدینہ میں یہ مختلف جہتوں سے داخل ہونے کی کوشش کرے، اور پھر کوشش کرتا کرتا وہاں تک پہنچ جائے، تو یہ ایک ممکن چیز ہے، اور وہاں جا کے پھر یہ اپنے پیروکاروں کو دکھائے کہ وہ سامنے محل ہے۔ اللہ اللہ۔ احادیث مبارکہ کے اندر مدینہ کے اندر دجال کا داخلہ منع ہونا یہ تو قطعی اور یقینی، اور اس کے مقابل کوئی اور حدیث جس میں کوئی داخل ہونے کا اشارہ ملتا ہو وہ موجود کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف مکہ کے حوالہ سے داخلہ نہ ملنے کی احادیث بھی موجود ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیس من بلد الا سیتعوہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ دجال اس کو روند نہ ڈالے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو وہاں پر مکہ اور مدینہ دونوں کا تذکرہ ہے، گویا کہ مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونہا، اس کے راستوں میں سے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے صف در صف، کہ جو دجال کو اس طرف سے روکیں گے۔ اب یہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر داخلہ نہ ہونا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ الحرمان علیہ حرام، کہ دونوں حرم اس کے اوپر حرام ہیں، مکہ والمدینہ، تو مکہ بھی اور مدینہ بھی، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ الحرمان علیہ حرام، یہ دونوں حرم جو ہیں وہ اس کے اوپر حرام ہیں، نہ وہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ وہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں لا يدخل الدجال مکہ والمدینہ ولا المدینہ، کہ دجال نہ مکہ میں داخل ہوگا نہ ہی مدینہ میں داخل ہوگا۔ اگرچہ مسند احمد کی یہ جو دونوں روایات ہیں یہ مرسل ہیں، اور مرسل روایت جو ہے تو اس کی قبولیت کے اندر اختلاف ہے، لیکن دوسری طرف صحیح بخاری کی صحیح سند سے حدیث وہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ تو جس وقت ایک حدیث صحیح سند سے موجود ہو اور پھر اس کی تائید میں جو احادیث ہیں وہ کسی حد تک اگر کمزور بھی ہوں تو پھر وہ بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ احادیث مبارکہ یہ واضح کر رہی ہیں کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف ایک حدیث مبارکہ میں یہ ذکر ہے، بخاری کے اندر روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تو کانا نہیں ہے، مسیح دجال جو ہے یہ دائیں آنکھ سے کانا ہے اور اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ آج رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں کعبہ میں دیکھا، تو پھر ایک آدمی کو میں نے دیکھا بڑا خوبصورت گندمی رنگ والا، لمبے بالوں والا، اس کے خوبصورت بال کندھوں تک چھو رہے ہیں اور سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، دو بندوں کے کندھوں کے اوپر اس نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کو وہ طواف کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ پھر میں نے ایک اور بندے کو دیکھا، اللہ اللہ، گھنگریالے بالوں والا اور کانی آنکھ والا، دائیں آنکھ اس کی کانی ہے، ابن قطن کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، وہ بھی دو بندوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا کسی بھی نبی کا جو خواب ہوتا ہے تو نبی کا خواب بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، انہوں نے خواب میں ہی دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اللہ کا حکم قرار دیا اور ذبح کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ تو حکم کا درجہ رکھتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے اور اس کے اندر بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ہے دجال کو۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا بدبخت کافر ہے تو وہ طواف کرے، اور دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مدینہ میں، مکہ میں اس کا داخلہ ہی منع ہے تو وہ طواف کیسے کرے، وہ وہاں پر پہنچا کیسے؟ تو محدثین نے پھر اس کا جواب یہ دیا کہ دجالیت کا دعویٰ کرنے سے پہلے طواف کرے گا، اس وقت ابھی اس کا دجالیت کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، اس وقت وہ طواف کرے گا، لیکن جس وقت وہ دجال کی حیثیت سے آئے گا تو پھر مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ منع ہوگا، پھر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، دجال کے حوالہ سے ہمارے خطبات جمعہ کی جو ہے وہ تسلسل چل رہا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ پہلے خطبات جمعہ میں بھی بیان ہو چکی۔ آج 7واں خطبہ جمعہ اس حوالہ سے تھا، چند باتیں جو ہیں وہ میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کر دی ہیں کہ جن کے اندر دجال کا خراسان کے علاقہ سے خروج اور پھر ساری دنیا کے اوپر اس کا تسلط ہونا، یہ دنیا کے اوپر اس کے تسلط کے حوالہ سے ایک دوسرے انداز میں گفتگو میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک جمعہ میں۔ اللہ واللہ، کہ اس وقت کی جو عالمی قوتیں ہیں تو وہ دجال کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ اس حوالہ سے خاص طور پر میں نے امریکہ کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ دجال کا 100% اعلی کار نظر آتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ ایلومیناٹی اور فری میسنری ان کے ہاتھوں میں کھیلتا نظر آتا ہے، اور وہ تنظیمیں جو ہیں وہ دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہی وہ بنائی گئی ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ دیگر شہروں کو روند ڈالے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں،
لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور مدینہ کے اندر اس وقت جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے ان کو اللہ رب العزت زلزلے کے 3 جھٹکوں کے ذریعے باہر نکال دیں گے۔ زلزلے کے جھٹکے آئیں گے جس سے ڈر کے وہ باہر نکل آئیں گے، اور مدینہ کے اندر اس وقت صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو 100% مومن مخلص ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے اور خصوصاً دجال کے فتنے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتے تھے۔ یا اللہ ہم بھی دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔